اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے چاند کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ دعا لازم پڑھنی ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کل بدھ کے دن نماز عصر کے بعد جمعرات کی مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، اور ان مبارک گھڑیوں میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا۔ تو جب آپ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیں تو یہ ایک خوبصورت سی دعا ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کو تحفہ عطا کیا، جس میں مسلمان اپنے پہلے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے اس کی غرض اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی غرض اور مقصد کو تقوی قرار دیا۔ ایک مسلمان روزے کی وجہ سے برائیوں کو ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک ایسی رات ہے کہ جو تمام راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ میری بہنوں، اس کے 3 اشرا ہیں۔ اس کے پہلے اشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، درمیانی اشرے میں مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور آخری اشرے میں جہنم سے آزادی کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار اور برائیوں کے موسم خزاں کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی خوشنودی اور جنت کے حصول حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کیے گئے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، پہلے عشرے میں پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ حضرت ابراہیم کو صحائف پہلے عشرے میں دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے، اور جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہان کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک نور قرآن اور دوسرا رمضان۔ تو میری بہنوں، اس مبارک مہینے کی بہت فضیلتیں اور برکات ہیں، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو نظر رحمت سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دیتا۔ اس مبارک مہینے میں دن رات روزے داروں کے لیے بخشش کی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو بندے کی خاطر بننے اور سنورنے کا حکم دیتی ہے، اور اس کے آخری عشرے میں اہل ایمان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی مختصر سی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، برکات جو بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب آپ کے ساتھ اسی رات کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، ایک خاص دعا شیئر کروں گی کہ جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق کو کشادہ کر دے اور آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ اور وہ بہت ہی مختصر آسان دعا ہے جس کی فضیلت، برکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وہ دعا بہت زیادہ فضیلت اور برکات والی ہے، اور جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گا کہ اگر وہ قرض دار ہوگا تو اسے قرض سے نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی خزانے اسے عطا کرے گا۔ اور وہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ کہ اے اللہ، مجھے کفایت دے
اپنا حلال رزق دے کر حرام رزق سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ جو کوئی اس دعا کو چاند دے کر پڑھے گا اور پھر اللہ کی ذات سے دعا مانگے گا تو اللہ کی ذات اس کے لیے غیبی خزانے کھول دے گا، اور وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب آپ نے اس دعا کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی بہت فضیلتیں اور برکات ہیں۔ تو درود ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 100 حاجات کو پورا فرما دے گا، اور ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجت ہوگی۔ تو اگر آپ اس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ جس بھی دعا کے اول آخر درود پاک کو پڑھا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو رمضان المبارک کے چاند کی بشارت مل جائے تو آپ کل بدھ کے دن نماز عصر کے بعد جب جمعرات کی مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں تو اس وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی اس دعا کو صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس دعا کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہے، اور یہ عمل آپ ساری رات بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں یکم رمضان المبارک کے دن افطاری سے پہلے بھی اس عمل کو کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق کے تمام مسائل کو ختم فرما دے گا، اور اللہ کی ذات قرض داروں کی مدد فرمائے گا اور ان کے لیے غیبی وسیلے بنا دے گا۔ انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اپنا قرض ادا کر سکیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ جو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لازم کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے جو رزق میں وسعت کر دے، رزق کو کشادہ کر دے۔ تو اس دعا کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس دعا کی فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔